اللہ کے حبیب کا فرمان ہمارے یقین اور ایقان کا حصہ بنا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، ہم اسی سرکار سید الشہداء کی کشتی میں سوار ہو سکیں کہ نجات بھی حاصل ہو اور ہدایت کی روشنی بھی ہماری نسلوں تک روشنی پھیلاتی چلی جائے۔ کربلا معلیٰ اور زیارت ناہیہ، زیارت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ کل آپ کی خدمت مقدس میں اس عنوان کے تحت سورہ مبارکہ الزخرف کی آیت نمبر 28 کو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اسی آیت کو آج بھی تلاوت کیا گیا ہے۔ اور کل آپ کی خدمت میں سورہ زخرف کی تلاوت کا ایک فائدہ بیان کیا تھا۔ چاہتا ہوں کہ آج آپ کی خدمت مقدس میں سورہ زخرف کی تلاوت کا دوسرا فائدہ بیان کر دوں۔ بہت ڈر لگتا ہے انسان کو اندھیرے سے، بہت گھبراتا ہے انسان تنگ جگہ میں بیٹھنے سے، بڑا پریشان ہوتا ہے انسان زمین پر رینگنے والے چھوٹے بڑے کیڑوں کے جسم پر رینگنے سے۔ ان تینوں مشکلات کا حل سورہ زخرف کی تلاوت میں ہے۔ تو چاہتا ہوں کہ اسے قبر میں وحشت نہ ہو، قبر میں تنگی زمین نہ ہو، تو چاہتا ہے کہ اسے قبر کے کیڑے پریشان نہ کریں، تو اسے چاہیے کہ سورہ زخرف کی تلاوت کرے۔ یہ فرمان امام صادق علیہ السلام۔ اب اگر صادق کی بات پہ یقین ہو تو پڑھ لیجئے گا، اور اگر امام صادق علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کے چاہنے والوں پہ تو آنے والا ہی نہیں مسئلہ، تو کیا امام نے بیان کیا تھا غیروں کے لیے؟ کس کے لیے بیان کیا؟ یقیناً تمام اہل ایمان اس کے زیادہ سزاوار ہیں کہ اپنے امام کی ہدایات پر عمل کریں۔ کوئی اور عمل کرے نہ کرے، اس سے امام کا تعلق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کل ایک سوال بھی آپ کی خدمت میں رکھا تھا، پتہ نہیں آپ نے کا جواب تلاش کیا کہ نہیں کیا۔ سوال یاد دلاؤں؟ سوال یہ کیا تھا کہ سورہ زخرف یہ پورا کے پورا سورہ یعنی 89 آیات، یہ سب کے سب آیتیں سوائے ایک آیت کے مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ وہ ایک آیت کون سی ہے کہ جو مکۃ المکرمہ میں نازل نہیں ہوئی؟ اور اگر نازل وہاں پہ نہیں ہوئی تو کہاں پر ہوئی؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے تلاش کیا ہو، تو اب آپ کی خدمت میں جواب پیش کر رہا ہوں۔ سورہ زخرف میں آیت نمبر 45، آیت نمبر 45، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الرُّسُلَ، آیت کی ابتدا میں کلمات یہ والے، وَاسْأَلْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سوال کیجئے، وَاسْأَلْ صیغہ امر ہے، اور اس صیغہ امر میں مخاطب اللہ کے حبیب اللہ کی طرف سے، وَاسْأَلْ آپ سوال کیجئے، من ارسلنا من قبلک، ان سے سوال کیجئے جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کیونکہ میرا عنوان تفسیر سورہ زخرف نہیں ہے، لیکن کل ایک سوال آپ کی خدمت میں کر لیا تھا تاکہ توجہات سورہ کے ساتھ ساتھ رہیں، اور جب سورہ سمجھ میں آئے تو صاحب سورہ سمجھ میں آئے۔ تو یہ آیت اس لیے عجیب و غریب سی ہے پورے قرآن مجید میں کہ پیغمبر اکرم کی ملاقات سابقہ انبیاء سے کہاں پر ہوئی؟ سوال کیسے کیا؟ سوال ہو سکتا ہی نہیں جب تک کہ ملاقات نہ ہو، اور اللہ کے حبیب سب سے آخر میں آئے ہیں، تو سب سے آخر میں آنے والا اپنے سے پہلے والوں سے سوال کیسے کرے گا؟ حضرت آدم سے ملاقات کہاں پر ہوئی؟ حضرت نوح سے ملاقات کب ہوئی؟ میں نے کل اشارہ کیا تھا اپنی خدمت میں کہ زیارت ناہیہ میں امام صاحب الزمان علیہ السلام نے 23 انبیاء کے نام لیے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں 25 انبیاء کے نام ہیں۔ اب وہ دو نبی کون سے ہیں؟
جن کے نام زیارت ناحیہ میں نہیں ہیں قرآن مجید کے اندر ہیں. اور ایسا کیوں کہ وہ دو نام شامل کیوں نہیں؟ اور شاید ہم قرآن کو اتنا غور سے نہ پڑھ سکے ہوں تو زیارت ناحیہ کو ہی غور سے پڑھ لیں تو 25 نہ صحیح 23 نام تو یاد ہو جائیں گے. جو ہم پر الزام اور اتہام ہے کہ آل محمد کے ماننے والے خالی علی علی کرتے ہیں، نبی نبی نہیں کرتے، تو انہیں بتا دے ہم جتنا نبی نبی کرتے ہیں اتنا تو کوئی نبی نبی نہیں کرتا. پوچھ لیں جا کر کس کو کتنے انبیاء کے نام ان کی تواریخ نے بتائے ہیں. تو اللہ کے حبیب ان انبیاء سے اور خالی 23 نہیں 25 نہیں، ایک کم 1,24,000 مشہور روایت کے اعتبار سے، ورنہ غیر مشہور قول میں موجود ہے 1,24,000 انبیاء میں سے آخری پیغمبر الگ اور باقی انبیاء سے آپ کا سوال. تو کب کیا سوال؟ کہ سارے انبیاء مکے میں آئے تھے پیغمبر سے ملنے کے لیے؟ جواب جی نہیں. کیا سارے انبیاء مدینے میں آئے تھے؟ جواب جی نہیں. تو یہ سارے انبیاء پیغمبر سے ملنے کب آئے؟ یا پیغمبر سارے انبیاء سے ملنے کب گئے؟ یہ سوال پریشان کن تھا اور روئے زمین پر اس کا جواب کوئی نہ دے سکا اصحاب ذی وقار میں سے. نہ حافظ نے دیا نہ قاری نے دیا تو علی ابن ابی طالب نے. اس کا جواب نہ حافظ نے دیا نہ قاری نے دیا تو مولا نے دیا. اور مولا کے سوا اس کا جواب کوئی اور دے بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ یا کوئی مکے والی آیت بتا سکتا ہے یا مدینے والی بتا سکتا ہے. وہ کہاں بتائے وہ والی آیت جو نہ ادھر آئی نہ ادھر آئی، پتہ نہیں کدھر آئی. وہ پتہ نہیں کو پتہ کر رہے. اب علماء نے لکھا تفسیر قرآن کے ذیل میں قول امام پڑھنے سے پہلے مفسرین کا جواب بتا رہا ہوں. جی بیت المقدس میں یہ آیت آئی تھی، تو بیت المقدس میں پیغمبر گئے تھے تو خواب میں گئے تھے. برادران اسلامی عام مسلمان معراج کے حوالے سے اس بات کے قائل نہیں ہے کہ معراج جسم محمد کو ہوئی تھی، وہ تو کہتے ہیں معراج روح محمد کو ہوئی تھی. تو پیغمبر کی روح کہیں گئی ہوگی معراج کے لیے، تو اس کا مطلب یہ آیت روحانی ہے. جب معراج روحانی ہے تو آیت روحانی ہے. کیا کہنا آپ کا، آپ تو نورانی ہیں. جب معراج جسمانی مانیے گا تب پیغمبر پر یہ آیت بیت المقدس میں اتری مانیے گا. چونکہ سفر معراج شروع مکۃ المکرمہ سے اور مکمل ہوا سدرۃ المنتہا تک، اور اس سے بھی آگے قاب قوسین او ادنا. اور اس منزل کے درمیان پیغمبر کہاں کہاں گئے یا تو خود پیغمبر بتائیں گے یا وہ جو پیغمبر کے ساتھ ساتھ تھا. کیا کمال تھا، وہ یہاں بھی تھا وہ وہاں بھی تھا. کمال ہے، وہ یہاں بھی تھا وہ وہاں بھی تھا. انہیں کیا خبر جو نہ یہاں تھے نہ وہاں تھے. ہمیں تو یہ بتا گیا راستہ نبی کا کہ وہ وہاں بھی تھا اور وہاں بھی تھا، تو اسے جہاں پکارو وہ وہیں تو ہوتا ہے. اس اعتبار سے اللہ کے حبیب سفر معراج پر، اور سفر معراج میں اب چوتھا آسمان بر روایت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی بیت المقدس یہاں پر یہ والی یہ وہ والی بیت معمور، وہاں پر انبیاء سے ملاقات ہوئی. یعنی عام مفسرین نے لکھا یہاں کے بارے میں اور مولا کے الفاظ نقل ہوئے وہاں کے بارے میں. سارے انبیاء پیغمبر کے سامنے اور پیغمبر ان کی امامت کرا رہے تھے. اب نماز سے پہلے پوچھا یا نماز کے بعد پوچھا؟ اگر پوچھا نہیں تو قرآن کی آیت غلط، اور پوچھا تو کہاں پوچھا؟ سارے انبیاء ایک ساتھ پیغمبر کو ملے
قسم بخدا اگر کوئی نیمہ شعبان کربلا معلیٰ میں زیارت امام حسین علیہ السلام کو جائے تو 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرنے کا ثواب ہے. تو مصطفیٰ کو وہاں ملے، ہمیں کربلا میں مل جاتا. اللہ کے حبیب کو سارے انبیاء کہاں ملے؟ چوتھے آسمان پر، یا آپ کے لحاظ سے بیت المقدس میں، اور ہمیں مل جاتے ہیں کربلا مقدسہ میں.